الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ حضرات، حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں، اس سیریز کے تحت ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حضرات، حج کے اسرار اور رموز اور اس کی حکمتوں میں سب سے بڑی جو روح ہے اور سب سے جس کی جو جست ہے وہ یہ ہے کہ حاجی اللہ تعالیٰ کے حکم کا غلام ہے، حاجی اللہ تعالیٰ کے حکم کا بندہ ہے۔ وہ پروردگار کے حکم کے آگے بے چوں چرا اللہ تعالیٰ کے حکم کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بجا لاتا ہے، چاہے اس کی حکمت اور مصلحت اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس کی عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اس سے اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حاجی کبھی مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، کبھی اسے حکم ہوتا ہے کہ منی چلے جاؤ، کبھی وہ منی پہنچتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے اب اٹھو اور سیدھے عرفات چلے جاؤ۔ وہ عرفات پہنچتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ وہاں سے مزدلفہ آ جاؤ، مزدلفہ آتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے اب رات یہاں پر گزارو۔ جب وہ رات گزارتا ہے تو صبح ہوتے ہی اسے حکم ہوتا ہے اب چلو منی کی طرف۔ اسے حکم ہوتا ہے کہ آج ایک شیطان کو کنکر مارو، اگلے دن اسے حکم ہوتا ہے آج تینوں شیطانوں کو کنکر مارو، اسے حکم ہوتا ہے کہ 7 کنکر مارو، اسے حکم ہوتا ہے اب بال کٹاؤ، اسے حکم ہوتا ہے اب قربانی دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاجی حکم کا بندہ ہے، حکم کا بندہ۔ شعائر حج اور مناسک حج میں جو سب سے بڑی روح ہے وہ یہی ہے کہ اس عظیم عبادت کے ذریعے سے عازمین حج کو جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ چاہے کوئی بات ہماری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت اور مصلحت ہمارے سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کر دینے والے ہیں۔ حضرات، بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ اس کو قبول نہیں کرتی۔ ایک آدمی ہے وقت پر نماز پڑھنے کا عادی ہے، حج میں اسے حکم ہوتا ہے کہ اب تم پوری نمازیں نہیں پڑھو گے، اسے قصر کر کے پڑھو گے۔ وہ ساری زندگی وقت پر نماز پڑھنے کا عادی ہے، عرفات میں اسے حکم ہوتا ہے کہ ظہر عصر ملا کے پڑھو۔ اب اسے حکم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچو مزدلفہ، لیکن مغرب راستے میں ہو جائے نماز نہیں پڑھنی تم نے، مغرب تم نے وہاں پر پڑھنی ہے مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ ملا کے۔ بڑی عجیب بات ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو ان مہروں کو متحرک کر رہی ہے اپنی مرضی سے ان کو کہتی ہے اب یہاں جاؤ، اب یہاں جاؤ، اب یہاں آؤ، اب یہ کرو، اب وہ کرو، چاہے وہ طبیعت کے میلان کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ عجیب ایک صورت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حج کے اسرار اور رموز اور حکم کے بارے میں بڑی دلکش اور بلیغ انداز میں ایک بات لکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے اقتباس رکھ رہا ہوں۔ اس بیت اللہ کی وضع و شکل ایک شاہی دربار یا شاہی ایوان کی طرح ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ جو بیت اللہ ہے اس کی وضع قطع اور اس کی شکل ایک شاہی دربار یا شاہی ایوان کی طرح ہے، جہاں پر عشاق اور اہل فراق دشوار گزار دور دراز مقام سے آشفتہ تسار اور پراگندہ حال پہنچتے ہیں، کھنچے چلے آتے ہیں، رب کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، اپنی حقارت کا احساس لیے ہوئے، اس کی عزت و جلال کے سامنے اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے، اس کے علم اور اعتراف کے ساتھ کہ اس پاک و بلند و برتر ذات ہے جس کے گھر میں وہ موجود ہیں، اس کی 4 دیواری کے اندر ہیں۔ اب وہ آگے اپنی زندگی میں ہر وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، چاہے وہ کام انہیں سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ اسی لیے ان کو ایسے اعمال کی نقل و حرکت کا پابند بنایا جاتا ہے جس سے نہ نفس انسانی کو کوئی لگاؤ ہے، نہ عقل کی وہاں تک رسائی ہے۔ مثلا رمی جمار، وہ لکھتے ہیں مثلا رمی جمار، شیطان کو ایک خاص تعداد میں ایک خاص طریقے سے کنکر مارنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، بار بار دوڑ لگانا، اس قسم کے دیگر اعمال کمال عبودیت اور غایت درجہ کی فنائیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرات، ہمیں زکوٰۃ کا حکم ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زکوٰۃ پہ ہمدردی کا پہلو موجود ہے،
زکوٰۃ کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں زکوٰۃ دی جائے، اس سے کیا پیدا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ روزہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نفس کشی کا ایک ذریعہ ہے، خواہشوں کو دبانے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے جو ہے نا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اسی طرح سے نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ان افعال کے ذریعے سے تواضع و انکساری کی روح پیدا ہوتی ہے، انسان اللہ کی کبریائی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن رمی جمار میں کون سا لطف ہے؟ اسی طرح سے سعی میں کون سا لطف ہے؟ یہ سارے اعمال ہیں جن کو دل کو براہ راست کوئی حظ و نصیب نہیں ملتا، طبیعت بشریت ان کی طرف مائل نہیں ہوتی، عقل کے جو ہے نا جہاں پر حد ہے اس حد تک وہ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ اعمال کیوں ہم کرتے ہیں، ساتھ کنکر مارنا کیا، اس میں کیا منطق ہے، اس کے اندر عقل وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ یہ عملی اقدام، یہ جو ہم کرتے ہیں مناسک حج اور شعائر حج کے طور پر، یہ جو عملی اقدام ہم کرتے ہیں، صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور وہ ہے اطاعت اور بندگی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں، اسی طرح سے کریں، ہم اسی طرح سے کرتے ہیں، حالانکہ ہماری عقل کو سمجھ میں نہیں آتے، حالانکہ منطق کو سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ کام کرتے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حضرات، حج کے موقع پر یہ عبدیت کا کمال ہے، عبدیت کی معراج ہے، عبدیت کا عروج ہے کہ آدمی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ بات، لیکن اس کے باوجود سر اطاعت خم کر رہا ہو۔ حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص الفاظ استعمال کیے تھے۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ لبیک بحجۃ حقا تعبدا ورقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لبیک حج پر سچے دل کے ساتھ، غلامی اور عبدیت کے جذبے کے ساتھ۔ تو کیا ہے حج؟ اس کے اعمال کیا ہیں؟ اس کی اصل روح کیا ہے؟ عبدیت، اطاعت، غلامی، تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا۔ یہ تربیت ہم حاصل کرتے ہیں حج کے اعمال میں، حالانکہ ہمیں یہ اعمال سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو اس حج کی روح اخذ کرنے اور اس کو جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کریں۔ جزاکم اللہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد